بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک زبان پر رکھ لیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دماغی امراض، جسمانی اور اعصابی کمزوری میں روغن زیتون کے 5 قطرے شہد یا کسی شربت میں ملا کر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے پئیں۔ جسمانی کمزوری ہو تو روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں کمزوری کا خاتمہ ہوگا۔ بکری کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے، کھانسی میں مفید، مقوی با اور مثانہ کے زخم کو درست کرتا ہے۔ کمزور حضرات 1/4 چائے کا چمچ سفوف لونگ ہمراہ دودھ یا پانی روزانہ استعمال کریں۔ سنگترے کا چھلکا خشک اور منقع کے خشک بیج ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں اور مریض کو 1/4 چمچ پانی سے استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ دستوں سے آرام آ جائے گا۔ شہد میں لیموں کا رس ملا کر چٹانے سے کھانسی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کان میں چند قطرے ڈالیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ بدن میں گلٹیاں اور غدود اور گانٹھیں ہوں تو حلیلہ زرد 3 ماشا ہمراہ 1 پاؤ گنے کا رس پینے سے چند ہی روز میں یہ تمام بیماریاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ سبز ٹماٹر میں موجود غذائی اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں میں ہونے والے درد کو روکتے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑے کام میں ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو منقع یا کشمش کا استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناریل کے عرق میں 2 لیموں کا رس ملا کر اسے جوش دیجیے۔ اس گاڑھے امیزے کو خارش کے دانوں پر لگائیے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ 1 کپ بادام، 1 کپ خشک ناریل، آدھا کپ تربوز کے بیج اور آدھا کپ خسخس تھوڑا سا روسٹ کر کے گرائنڈ کر لیں۔ اس پاؤڈر کا 1 چمچ روزانہ دودھ میں ڈال کر پئیں۔ یہ کیلشیم اور وٹامن B سے بھرپور ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہو وہ انڈے کھائے اور بکثرت کھائے۔ وہ لوگ جن کے معدہ میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں، انشاءاللہ تیزابیت سے نجات ملے گی۔ گیس، تبخیر، جلن اور السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورۃ اللہ پڑھیں۔ متواتر 15 روز میٹھی کشمش جس میں ترشی بہت کم ہو بقدر 1 چٹان یعنی 50 گرام روزانہ کھاتے رہیں، انشاءاللہ قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ شیشے کے برتن میں گرم دودھ یا پانی ڈالنے سے پہلے اس میں چمچہ ڈال دیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ بادام کی گری پیس کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کسوری میتھی کسٹور کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے بیج پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ جو شخص ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلایا کرو، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جو شخص معدہ کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اور وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار سے کثرت کیا کریں اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مستفید فرمائے گا۔ لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے
کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ انار خون کو صاف کرتا ہے اور خون سالے پیدا کرتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسط رزق ختم ہو جاتی ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور۔ کھانے کے بعد 1 چمچہ شہد خالص روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس منہ میں داخل ہو جائیں شفا کا باعث بنتی ہیں، انار اور گرم پانی۔ جس کسی نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے اور تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر کہے اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ علیہ السلام، پھر اس پانی کو پی لے تو خداوند تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور کرتا ہے اور بدن و قلب اور باطن سے 70 قسم کی بیماریاں اور سختیاں دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ ہر قسم کے درد اور بیماری جو اس کے بدن میں ہے اس سے نجات پائے گا۔ ہر پھل میں کچھ زہر ہوتا ہے، بس جب تمہارے پاس کوئی پھل لایا جائے تو اسے دھو لیا کرو۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو وہ اپنے بیماریوں کا علاج صرف اس کے ساتھ کریں گے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور ناظرین دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کیا کرو۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بہت جلدی سے حاضر ہوں گے۔